دیکھو میری بات سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ زیادتیاں نہیں ہوتی. لوگ مجھے کہتے ہیں جی پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، باہر زیادتی نہیں ہوتی. میں وٹنس بیٹھا ہوں، باہر زیادتیاں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ہوتی ہیں. یہاں تو پھر آپ کسی کو کیا کھلا سکتے، وہاں تو آپ کسی کو کیا کھلا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ زیادتیاں نہیں ہوتی، وہ نہ ہوتی تو 9/11 والے واقعات کے بعد بہت سارے لوگوں کو رگڑا نہ جاتا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ زیادتیاں نہیں ہوتی، زیادتیاں باہر بھی ہوتی ہیں. بٹ فرق یہ ہے کہ ہم نے یہاں کی زیادتی کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا کہ ایسے ہی ہونا ہے. باہر ہم ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتے ہیں. میں جانتا ہوں آپ کہو گے یار کہ سر آپ نے بات کہاں سے شروع کی اور کہاں تک لے کے چلے گئے ہیں آپ، لیکن یہ بات صرف ایک اسلامیہ یونیورسٹی کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ قصہ ہے کہ جس کے آپ کو ہمیں جڑ کو سمجھنا ہے کہ یہ آ کہاں رہا ہے. میں جو اتنے دنوں سے رو رہا ہوں نا، جو یہ میں جہاد پہ نکلا ہوں کہ یار پورنوگرافی ایڈکشن کے اوپر کام کریں، ہم ایز اے نیشن کام کریں. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ فرسٹریشن کیوں ہو رہی ہے لوگوں کو؟ کیوں ہسبینڈس جو ہیں وہ بیویاں رکھتے ہوئے، مطلب شادی شدہ بندے، بچوں والے، بیٹیوں والے، کیوں دوسری عورتوں کے پاس جا رہے ہیں؟ کیوں عورتیں ابھی آج کل ہماری اگین پھر پتہ ہے ہمارے ٹک ٹاکرز جو اور یہ جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں نا، انہوں نے ریٹنگ اور پیسے کے ریس کے پیچھے تباہ کر دیا اس معاشرے کو. ٹھیک ہے، لڑکیاں اینکرز بن کے لڑکوں مالشیوں کے انٹرویوز لے رہی ہوتی ہیں جو آپ کے چینلوں پہ چل رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور وہ مالشیا بتا رہا ہے کہ جی مجھے اتنی آنٹیاں آتی ہیں اور وہ لے کر جاتی ہیں اپنے گھر ہر روز. ایک آنٹی نے مجھے بائک دیا، ایک آنٹی نے مجھے گھر دے کے دے دیا، ایک آنٹی نے. اور یہ انٹرویو کون کر رہی ہیں؟ لڑکیاں. اور اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں جی؟ بڑی بے باک ہے، بڑی نڈر ہے. سو جب ہم نے وہ کیا اپنا معاشرے کے انداز ساری چیزیں بدل دی ہیں، ہم نے پیرامیٹرز چینج کر دی ہیں. کیونکہ پیرامیٹر ہمارا کیا ہے؟ شہرت، عزت نہیں ہے. یہ میری بات یاد ہے، عزت اللہ دیتے ہیں، شہرت انسان دیتا ہے. ہمارا پیرامیٹر ہے شہرت، پیسہ، پاور. ان تینوں میں سے جو بھی آ جائے گا باقی دونوں ساتھ خود بخود آ جائیں گے. ایسا ہی ہے. چپلے مارے میں ہم سونے کی چینیں پہن کے پھریں گے تو ہم لوگ کہیں گے جی کیا بات ہے. ہم شیر پال لیں گے، لوگ کہیں گے جی کیا بات ہے. ہم فلانا کر لیں، لوگ کہیں گے جی کیا بات ہے. ٹھیک ہے. سو جب اور پھر اسی لیے اس وقت آپ دیکھو لوگ ہیں بے روزگاری ملک میں نہیں ہے. میں اس کے اوپر دعویٰ کہہ سکتا ہوں، ایزی منی نے ہمیں سست بنا دیا ہے. ہم بے روزگاری کی یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. میں آج گارنٹی دیتا ہوں، آپ بین کرو یہ ساری یوٹیوب ٹک ٹاکس کی انکمز کو، سب کو بین کرو. ٹھیک ہے، ان کو بالکل ملک سے نکال دو. یہ اور اس قوم کے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ صرف اور صرف حلال طریقے میں رکھ دو، محنت کے اندر. کل ساری قوم سڑک پہ لیٹ کے روئے گی، بھیک مانگے گی. پھر چوتھا پانچویں چیز، ہماری قوم کو بھیک منگا بنا دیا گیا ہے. ہمیں بتا دیا گیا کہ جی میں مجبوری ہے، مانگنے نہیں آیا. تو ہم مجبوری میں سب یہی کام کر رہے ہیں. سو جو کچھ وہاں پر ہوا ہے نا، اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور والا واقعہ جو ہے، وہ پاکستان کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے. پورا پاکستان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. زبردست کا ٹھینگا سر پر ہے ہمارے. ٹھیک ہے، وہ رونے بھی نہیں دیتا اور مارتا بھی بہت ہے. گلے پہ انگوٹھا رکھ کے کہتا ہے کہو میں زندہ باد. تو اور ہم اس کو کہتے ہیں جی بھائی باپ آپ صحیح ہیں، کیونکہ ہم نے آپ جیسا معیار حاصل نہیں کیا. ابھی جس دن میرے پاس اتنا پیسہ اور پاور آئے گی تو میں بھی وہی کام کر کے دکھاؤں گا. جو انفارچونیٹلی ہمارے دیندار طبقے ہیں، سو کالڈ دیندار میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی خاموش ہیں. کیونکہ وہ اپنی پاور کی جنگ میں لڑے ہوئے ہیں کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے یا تیرا فرقہ ٹھیک ہے. وہ ایکتا کی بات وہ بھی نہیں کرتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی دکان ہے جو وہ چلانے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لو کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، جس کو بظاہر ہم کہیں کہ جی یہ ملک کے خلاف ہے، تو 24 گھنٹے میں سب لوگ پکڑے جاتے ہیں. یا 5500 بچیاں، 5500 بچیوں کی عصمت کے اوپر بات ہے.
کوئی پکڑا گیا؟ پرائرٹیز بدل گئی ہیں بیٹا، پرائرٹیز فرق ہے. ہماری پرائرٹی یہ ملک نہیں ہے، ہماری پرائرٹی میں اور آپ نہیں ہے. ہماری پرائرٹی صرف میں اور میں ہوں. مجھے جو چاہیے وہ مجھے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو میں ٹو کٹ اسٹوری لانگ اسٹوری شارٹ، وہاں جو ہوا کیسے ہوا مجھے اس سے میں اس پہ بات کرنے والا ہوں ہی کوئی نہیں، بنتا ہی نہیں ہوں. نہ مجھے، میں جانتا ہوں یہاں بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ جناب تحقیقات شروع کر دی ہیں اور کمیٹیاں بٹھا رہے ہیں. کیا ہونا ہے؟ کمیٹی بٹھانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی گئی ہے. اب بھول جاؤ کہ کچھ ہونا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا تو اس پہ بولنا بنتا ہی نہیں ہے. میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس بیرا روی کی طرف جا کتنی تیزی سے رہا ہے. میں ابھی اسلام آباد گیا تھا تو میں اپنے پھوپھا جان کا انٹرویو کیا. ماشاء اللہ از 93 ایئرز اولڈ. ٹھیک ہے. اور وہ ادھر 71 میں وہ سیکنڈ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب وہ بڑی، ان کی بڑی باتیں مزیدار باتیں ہیں ان کی. تو میں ان سے بات کر رہا تھا، جب کرتے کرتے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ کا آج کے حالات کے بارے میں کیا کہنا؟ مجھے کہنے لگے علی میاں کیوں میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہو؟ میں کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، آپ کے تجربات سے سیکھیں ہم لوگ. کہتے کون سیکھے؟ کس قوم کے لیے سکھانے کی بات کر رہے ہو؟ ہم کوئی قوم رہ گئے ہیں؟ ہم قوم تھے، اب ہم کون ہیں؟ ٹھیک ہے. کہنے لگے کہ آپ، میں نے ان کو کہا جی میں تو حضرت ابراہیم کے آگ کے اوپر وہ اس چڑیا والا کام کرنا چاہتا ہوں جس نے چونچ میں 2 قطرے لے کے اوپر گرائے تھے. تو لوگوں پرندوں نے اس پہ، جانوروں نے ہنسا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو جا کے جواب دوں گی کہ اے اللہ میں نے اپنا حصہ ڈالا. تو میں نے کہا میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. مجھ پہ بھی گالیاں لان تان ہوتی ہیں، گالیاں پڑتی ہیں مجھے، بٹ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. کہنے لگے بیٹا ڈالتے رہو، شاید تمہاری بچت ہو جائے. لیکن یہاں کچھ سدھرنے والا نہیں ہے. اور یہ وہ بندہ کہہ رہا، میں اس دفعہ بڑا حیران ہوا ہوں زین، آج سے 3 سال پہلے تک مطلب he was around 90 at that time, mashallah. I have never heard him saying anything negative in his life. He was the most positive person I've ever known. ٹھیک ہے. میں نے ان کو کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے سنا، کبھی کسی کو نیگیٹو کہتے نہیں سنا. ہمیشہ یہ کہا کہ یہ ملک ہے اور یہ ہمارا ملک ہے اور یہ آگے جانا ہے. 3 سال کے اندر جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یار علی نکل جاؤ اس ملک سے، تم بھی کچھ نہیں رہا یہاں. بڑا دل دکھا ہے میرا اس بات سے. آپ ایک اسلامیہ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہو.